अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, अगर हम आलमी सतह पे देखें तो 10 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो यूएनओ चार्टर के मुताबिक हम इंसानी हकूक़ का दिन मनाते हैं। लेकिन ये एक दिन नहीं है, ये एक महीना नहीं है, ये एक साल नहीं है, बल्कि इंसानियत का एक मुसलसल अमल है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसानी हकूक़ का दिफा करना है और हमने वही देखना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को, जब उन्होंने कहा किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। और आज की हुकूमत भी कहती है कि हम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और उसमें वही निज़ाम लाना चाहते हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, खुलफाए राशिदीन के दौर का इंसानी हकूक़ के हवाले से चार्टर था। आज हम ये देखेंगे कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनके नुमाइंदे, उनके लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो कितना दिफा करते हैं इंसानी हकूक़ का और इस हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं। आज की एक तकरीब में चलते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और उन लोगों के ख़यालात आप सुने कि वो क्या कहते हैं। इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबके हक़ हैं, कैसे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पैदा किया और अल्लाह का बड़ा करम है कि इंसान के बाद हमें इस्लाम नसीब फरमाया। हमारा ताल्लुक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जो तालीमात हमें वहाँ से मिली हैं वो हर्फ़ आखिर हैं। इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में शुकूक व शुबहात होते हैं, मगर आसमान से उतरा हुआ मज़हब और आसमान से उतरी हुई बात और वही, उसमें कोई शक नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक अल्लाह ही की बात पहुंचाई है और अल्लाह की बात को दिखाया भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अगर देखा जाए तो कदम कदम पर यह नज़र आता है कि हमारे दीन में नबातात के हुकूक़ हैं, हमारे दीन में जानवरों के हुकूक़ हैं। जहाँ पर इस बात के लिए मना किया जाए कि जानवर के ऊपर बोझ ज़्यादा न डाला जाए, जहाँ इस चीज़ के लिए मना किया जाए कि जानवर के ऊपर बैठकर, रुका हुआ जानवर है और आप उसके ऊपर बैठे हुए तकरीरें कर रहे हैं, उसको मना किया गया है कि ये न किया जाए, इससे जानवर पर बोझ बनता है। और जहाँ पर यह बतलाया गया है कि किसी ने एक बिल्ली को पानी पिला दिया तो उसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो गया, तो वहाँ पर इंसानों के हुकूक़ तो बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हलके के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद खान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, इंसानी हकूक़ आपने उसके हवाले से हम देखते हैं कि हुकूमत ने कार्ड दिया, आपने उसी हवाले से इखलास प्रोग्राम, क़याम तमाम का बंदोबस्त, इसके अलावा भी हकूक़ हैं। हकूक़ तो जिस तरह देखें ना, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं कि हमने इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना है, जिसका ख्वाब मतलब कायद आज़म ने देखा, उन्होंने किया और वो पूरा ना हो सका, पर वो ख्वाब माशाल्लाह अब हमारे लीडर इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं देख रहे हैं। तो जब आप मदीना, रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो एक एज अ वेलफेयर स्टेट आप उसकी बात करते हैं। तो वेलफेयर स्टेट में तो फिर हर इंसान का, कार्ड्स हों या ना हो, हुकूमत पे फ़र्ज़ है कि वो हम हर बंदे को देखें। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को खलीफा थे, मोरक्को से लेके सिंध तक उनकी हुकूमत थी। खलीफा एज अ खलीफा रात को भेस बदल के गलियों में फिरते थे कि लोगों के हालात पता करते थे। तो सिर्फ कार्ड देना या वो एक रियासत मदीना या एज अ स्टेट होने का वो मतलब कि फ़र्ज़ नहीं है। और भी ये तो शुरुआत है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे को उसके घर में मतलब कि हमें कहीं माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हर गांव में एजुकेशन, हेल्थ, जिस किस्म की भी फैसिलिटीज़ हैं हर गांव में इंसान को मिले और वहीं पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। और यही खान साहब का प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है और इंशाल्लाह पूरा होगा। जो नौशीन हामिद पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हुकूमत पाकिस्तान की, हेल्थ के हवाले से। मैम, हम जब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो हुकूमतों पे भी फ़र्ज़ हो जाते हैं। आज सेहत के मसले हैं, रोज़गार के मसले हैं, क़याम तमाम के मसले हैं। क्या कहेंगे इस इंसानी हकूक़ के हवाले से जो आलमी दिन हम मनाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत की बुनियाद और हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न तो है ही इंसानी हकूक़। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के प्रोग्राम्स वो लेके आ रहे हैं,
وہ عام لوگوں کو، عام عوام تک جو ہے ان کو یہ انسانی حقوق دلانے کے لیے ان کی ساری تگ و دو ہے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے صحت انصاف کارڈ کی ان کی خواہش ہے کہ ہر مستحق، ہر غریب تک وہ صحت انصاف کارڈ پہنچے، تاکہ جو گھر میں بیماری آنے کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں اور بندہ غربت کی لکیر سے نیچے سفید پوش بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پناہ گاہیں جو ہیں، جو کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں سے مسافر آئے ہوتے ہیں مزدوری کرنے شہروں میں، ان کے لیے یہ جو پناہ گاہیں کھولی ہیں. لنگر کھانے کے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے احساس پروگرام جو شروع کیا ہے جو 200 ارب روپے کے ساتھ، وہ تو ہے ہی صرف انسانی حقوق کے لیے. کفالت پروگرام ہے اس کے اندر، بزرگوں کے لیے اس کے اندر پروگرام ہے، ہمارے یوتھ کے لیے اس کے اندر پروگرام ہے، اور ماؤں کے لیے اس کے اندر نشو و نما پروگرام. تو یہ تمام حکومت کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ اس کا محور جو ہے وہ انسانی حقوق ہی ہے. جی ایک دن نیشنل سطح پہ بنایا جاتا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ، لیکن حقوق تو پورا سال ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں اس میں یہ جو دن منایا جا رہا ہے بیسیکلی جو سارا سال ہم ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ ایک دن منایا جاتا ہے کہ ان کو ہم اپریشیٹ کریں. اور دیکھیں میں جو انسانی حقوق کی اگر بات کر رہی ہوں تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں جو سانیہ ہوا، میرے گھر میں 3 مرڈر ہوئے، اس کے بعد میں نکلی اور میں فیوڈلزم کے اگینسٹ یہ جنگ لڑ رہی ہوں تاکہ میرے گھر میں جو واقعہ ہوا ہے کسی اور جو ہے پاکستانی کسی اور سٹیزن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو اس فیوڈلزم کی آڑ میں. تو یہ انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انسانی حقوق پہ وہ کام کر رہے ہیں. پر آپ نے جیسے کہا کہ یہ تو 12 مہینے یہ ہونا چاہیے کہ ہیومن رائٹس پہ جو کام کر رہے ہیں پھر ایک دن ہم کیوں منا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے ایک 1948 میں یہ جو چیز تب سے ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے. اگر ہم سارے اکٹھے ہوں گے نا تو یہ ہمارے ملک میں یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا. اور جب ہم آواز بلند کریں گے تو انسانی حقوق پہ میں ضرور سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ نکلیں، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ فیوچر ہے پاکستان کا. تو آپ سب آئیں باہر اور حقوق کی بات کریں اور سب کا ساتھ دیں، اور اگر ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے تو ہم چینج لا سکتے ہیں. احساس پروگرام جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے نادار طبقے کو کس طرح ہم اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری حکومت جب 2.5 سال سے آئی ہے، اور کیونکہ میں اسلام آباد وومن چیمبر سے بھی ہوں، چیمبر سے بھی میرا تعلق ہے، تو ہم جو خواتین کو امپاور کر رہے ہیں وہ 2.5 سال میں یقین کریں کہ جتنا ہم نے نیچے طبقے کی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ آج کے بجائے اس کے کہ احساس پروگرام کی طرف دیکھیں اور انہیں گھر کے لیے چلانے کے لیے ہم اس پیسے کی ضرورت ہو، وہ خود کیوں نہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. ہم انہیں بکریاں چھوٹی جیسے لے کے دے رہے ہیں، مرغیوں کے لیے انہوں نے تو مذاق بنایا ہمارے کہ مرغیاں اور جو ہے آپ کٹے بچے دیں گے تو کیا بنے گا. لیکن اس سے ہماری اکانومی اوپر آئے گی اور ہمارا جو نیچے کا طبقہ ہے جس کو آج احساس پروگرام دیکھ رہا ہے لیکن اس کو ہمیں اوپر لے کے آنا ہے اور کل کو انہیں اتنا امپاور کرنے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکیں، اپنی فیملی کو بھی دیکھ سکیں. تو یہ آج کا دن صرف نہیں منانا، ہمیں پورے سال کام کرنا ہے اور ہم راؤنڈ دی کلاک کام اس پہ کر رہے ہیں، ہماری حکومت کر رہی ہے. توری صاحب، ہم انسانی حقوق کی جب بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کے ایجنڈے کو بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہم نے انسانی حقوق پہ کیسے کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. انسانی حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر لیں اور دوسرا اس کو روک لیں. جتنی بھی موجودہ حکومت نے، آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ حکومت نے جتنے بھی کام شروع کیے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سلسلے میں ہے، جو انسان کو بیسک ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو علاج نہیں ملتا تھا، تو ابھی انشاءاللہ اس کو آسانی سے دستیاب ہوگا. اچھا، بھوکی کو کھانا کھلانا، دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ بہترین پروگرام ہے. جو جس طرح باقی اسکیمیں شروع کیے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ حکومت انشاءاللہ مختلف اسکیموں پہ ہم بھی مشورہ دیں گے کہ انصاف کے لیے بھی وہ سستی انصاف کے لیے بھی اپنا اسٹیپ اٹھا لیں، تاکہ غریب لوگوں کے لیے جو عدالتوں سے پیسز نہیں پی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی انصاف کا مہیا ہو جائے. اور دوسرے جو جتنے بھی عوامل ہیں، جو غریب لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں، وہ میرے خیال میں یہ حکومت جو ہر دن روزانہ کے حساب سے، یہ ایک دن کا نہیں ہے کہ ایک دن کر لو اور پھر ایک اور سینیٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ جب کرونا آیا تو جس طرح نقد امداد دی گئی غریب گھرانوں کو، یہ احساس پروگرام میں مزید وسعت پیدا کریں گے تاکہ بہت سارے لوگوں کو مدد؟ بالکل اس پہ حکومت نے بڑا سٹیپ لینا چاہیے.
एहसास प्रोग्राम पे पहले भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो लगा था BSP, उसके तरीके से जिसमें 1,40,000 तकरीबन पैक लोग निकले हैं। ये भी देख लें, हमारा अलमी है कौम का कि जो लोग सरकारी नौकर हैं वो भी उससे इस्तेफादा कर रहे थे, मगर माशाल्लाह इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं तो बहुत बेहतरीन है कि वो बिल्कुल जड़ों तक गए हैं, जो गरीब है, जो एक्चुअल गरीब है उस तक गए हैं। तो वो बिल्कुल इसको डबल भी करना चाहिए। हम तो भी रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि ये जो एहसास कफालत का प्रोग्राम था या एहसास प्रोग्राम है, जो कैश प्रोग्राम था, वो बेहतरीन चला है और इसको मेरे ख्याल में कुछ लोग जो रहते हैं उसको भी ये डबल करना चाहिए। हम एक दिन इंटरनेशनल डे बनाते हैं, वो तो एक दिन के लिए होता है, लेकिन हमारी ज़रूरियात को देखें, हमारे मुल्क को देखें, हमें तो पूरा साल काम करना होगा। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि एक्चुअली तो ये वो दिन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो कि एक रीअफर्मेशन है आपके लिए कि इंसानी हकूक़ हैं क्या। मैं इसको एक हदीस कोट करूँगी जो कि अबू हुरैरा से मरवी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेगा कि ए इब्ने आदम, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों ना खिलाया। तो इंसान बोलेगा कि ए रब, तू तो पूरे जहानों का पालने वाला है, मैं तुम्हें खाना कैसे खिला सकता था, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। इस पर अल्लाह ताला कहेगा कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पे मेरा एक बंदा भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो तुम मुझे वहाँ पाते। इसलिए कुरान, हदीस और बाइबल, तो मैं समझती हूँ कि तमाम मज़ाहब का जो एक यकसां कानून है या जिस पे वो मुत्तफ़िक हैं, वो है इंसानी हकूक़, वो है इंसानियत। वो आप सूफ़ीज़म में देख लें, तमाम औलिया अल्लाह को देख लें, उसकी बुनियाद क्या है? एहसास। और आज मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक विज़न है वो है गरीब आवाम का दुख दर्द बांटना। उसको एक प्रोग्राम की शक्ल में कन्वर्ट किया डॉक्टर सानिया निश्तर ने, और वो प्रोग्राम है एहसास। उसकी बुनियाद है भूखे को खाना खिलाना, उनको छत देना। तो इसलिए हमारे यहाँ मैं समझती हूँ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत होता है। उसकी बुनियाद को अगर समझा जाए तो हम उन्हीं इस्लामी रूह को उजागर कर रहे हैं जो कि एहसास की बुनियाद पे है। देखिए, आपके सामने आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं, एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, जो हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जा रहे हैं, कश्मीर में दिए जा रहे हैं, GB में दिए जा रहे हैं, जो उशर ज़कात पे जो बैतुल माल बना है, वो लोगों की, गरीब लोगों की जो फलाह की जा रही है, यही इंसानी हकूक़। और इंसानी हकूक़ की ये गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा लंबरदार बनी हुई है। और इसी में मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को भी आंखें खोलनी चाहिए। कश्मीर जो है, कश्मीर की आवाम को 493 दिन हो गए कर्फ्यू पे, उस पर भी इनको आवाज़ उठानी चाहिए। पूरी दुनिया को प्राइम मिनिस्टर जो सफ़ीर बने हैं कश्मीर के, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके आवाज़ उठाई है, इस पूरी दुनिया को अभी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि इनका जानवर भी बीमार हो तो इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। और पाकिस्तान में, कश्मीर में अगर कोई इंसान ज़बह हो रहे हैं, बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा, तो उन पे कोई बंदा नहीं बोल रहा। तो मैं आज के दिन के हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि पूरी दुनिया की अलमबरदारों से यही कहूँगा, कश्मीर को ख़ास तौर पर ना भूलें। कश्मीर के मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो करेगी, आम आदमी का क्या फ़र्ज़ है, सहब सरवत लोगों का क्या फ़र्ज़ है, उलमा का क्या फ़र्ज़ है, मीडिया का क्या फ़र्ज़ है, और समाजी शख्सियात का क्या फ़र्ज़ है? देखिए जी, मैं PTI इंसाफ वेलफेयर विंग से हूँ, और मैं अपनी टीम के साथ मिल के और पूरी आम बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि सब आएँ, खान साहब के हाथ मजबूत करें, इस पाकिस्तान के हाथ मजबूत करें, और सबका ये फरीज़ा और सबका ये हक है कि मिल के इंशाअल्लाह इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के लिए अपना काम अंजाम दें। इंसानी हकूक़ का दिन जो मनाया जाता है, ये बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हम इंसानियत के जो जज्बात है उसको उजागर किया जाता है इस दिन। और ये जो पैगाम है बेसिकली हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, जो कि इंसानियत के लिए उन्होंने अपने जो भी पैगाम पूरी दुनिया में भेजा। आज हम ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये इंसानी हकूक़ का जो आलमी दिन है मनाया जाता है, जो कि इस दुनिया के लोगों ने 1948 में ये जो इंसानी हकूक़ का चार्टर पेश किया था, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती है। लेकिन मैं यहाँ पे लोगों के लिए बता दूँ कि हम वो खुशकिस्मत कौम है मुसलमान होने की हैसियत से कि 1948 में इंसानी हकूक़ का जो चार्टर आया है, और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाएँ और आप हुज्जतुल विदा देखें, उनमें उनका जो खुतबा था, उस खुतबे में वो जो चार्टर है उसमें मेरे ख़्याल में आपको किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। वहाँ पे इवन जानवरों तक के हकूक़ की बात की गई है, हमसाए के हकूक़ की बात की गई है, औरतों की तरक्की की बात की गई है, अक़लियतों की बात की गई है, तमाम
اللہ کی مخلوق کی بات کی گئی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو بہت زیادہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اور پھر پاکستانی ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں. جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آپ اپنے بھائی بہن ہمسائے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, ان سے کیا آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے خواتین کی اگر ہم بات کریں, اس دن ہمارے ہمارے اسلام میں ہمارے پاس بہت بڑی مشعل راہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس تاجر خاتون کی جو مثال ہے حضرت خدیجہ کی, حضرت عائشہ کی, پھر ہماری بہت ساری خواتین نے غزوات میں حصہ لیا, مریضوں کی مرہم پٹی کی. تو ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمارے پاس اپنی مثالیں ہیں. مغرب جن چیزوں کو آج ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے, لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے اس سے ہم بدلیں گے اور اچھی قوم کی پہچان ہم بنائیں گے. بحیثیت اسٹوڈنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں, ان میں آگاہی شعور پیدا کریں, اور وہ آگاہی شعور ہم آگے لے کے جائیں, اور ہم آگے اپنے مستقبل جو ہمارا آنے والا ہے ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے کیا جھیلا ہے اور آپ کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ابھی آج کل جو بیسک ہماری ضروریات ہیں جو انسانی حقوق سے وابستہ ہیں, ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کی ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے, ان کے لیے قیام و توام کا بندوبست کرنا چاہیے. کیا کہیں گے جی آپ انسانی حقوق کے حوالے؟ انسانی حقوق کے اس عالمی دن کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ انسانی حقوق کو سمجھنا اور دوسروں کو اس کے بارے میں تعلیم دینا ہمارا قانونی اور مذہبی فریضہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے پوری جو قوم ہے اس کو پڑھانا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا. تو اگر ایک بچے کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے تو انسانی حقوق کا علمبردار ہے وہ. اسی طرح انسانی حقوق یہ وہ آسان عمل ہے جس کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ جنت کے گھر کی قیمت انسانی حقوق ادا کر کے آپ وہ قیمت ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے انسانی حقوق کے بارے میں پریکٹیکل اپنی اس میں انوالومنٹ کرتے ہیں, انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اس میں پریکٹیکلی اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تو آپ کا جو جنت میں گھر ہے اس کی قیمت آپ دنیا میں ادا کر رہے ہیں. میم, انسانی حقوق جس پہ ایکٹیوسٹ کام کرتے ہیں اس کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, بالکل تیز کرنے کی ضرورت ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کی جو تھیم ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ ہے ریکور بیٹر, یعنی کہ آپ کو ایک سماجی جھٹکا ملا ہے, آپ کو ایک انسانی حقوق کا جھٹکا ملا ہے کووڈ-19 کے آنے کے بعد. اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے وہ تو سب سے پہلے ایڈریس ہونی چاہیے نا, کہ انسان کے پاس ایک انسانی حقوق ہی نہ ہوں اور اس کے بعد پھر وہ پینڈیمک سے آئے ہوئے اثرات بھی اس کے اوپر پڑ رہے ہوں. تو اس عورت کا کیا بنے گا کہ جس کا شوہر بھی نہ ہو, اس کے بچے جو ہیں وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہوں, اور اوپر سے کووڈ کی وجہ سے وہ سماجی طور پر بھی اتنی پیچھے جا چکی ہو کہ اس کا کوئی آسرا نہ ہو. تو اس میں حکومت کا رول آتا ہے, سول سوسائٹی کا رول آتا ہے, ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کا رول آتا ہے کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور اس کو انصاف دلانا. تو ہم لوگ جیسے میں ہوں, میں خود ایک وکٹم بھی ہوں, مگر یہ کہ میں نے اس میں چلنا بہتر محسوس کیا کہ میں ایک ڈیفینس کروں انسانی حقوق کی, اور انسانی حقوق کی علمبردار بن کے میری پہچان بنے, تاکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے ان جیسی فیملیز کے لیے کچھ کر سکوں جو میری طرح سے دکھی ہیں, جو میری طرح سے وہ ستائی گئی ہیں, ان پہ ظلم ہوا ہے, اور ان کو ایک امید دلاؤں, ایک پیغام دوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اب 3000 کیسز میں سے تقریباً 1200 کیسز جو ہیں وہ الحمدللہ اس 15 سالہ جدوجہد کی وجہ سے وہ ریزالو ہو چکے ہیں, اور آئے دن ہمیں یہ کوئی نہ کوئی خوشخبری مل رہی ہے. انسانی حقوق کی بہتری کے حوالے سے کیسے کام کرنا؟ انسانی حقوق کی جہاں سے بات آتی ہے تو میں اس کو جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں تب سے انسان اپنے حقوق اپنے ساتھ لائے ہیں. ہم انسان وی آر بورن فری اینڈ ہم اسی طرح رہیں گے, اور اسی طرح آج کا دن جو منایا جاتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک چارٹر آیا تھا, اس کے حوالے سے منایا جاتا ہے. ہر سال 10 دسمبر کو تمام ایکٹیویٹیز, تمام سوشل آرگنائزیشن, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اس دن کا انتخاب کرتی ہیں, اور وہ ایک طرح کا ٹریبیوٹ دیتی ہیں ٹو دا وکٹمس اینڈ ٹو دا فیملیز اینڈ ٹو دا پیپل جنہوں نے سفر کیا ہے, جن کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہوئے ہیں. یہ دن ان کے نام کیا جاتا ہے. اور اس سال کی جو اقوام متحدہ نے جو تھیم سلیکٹ کی ہے وہ ہے ریکور بیٹر اینڈ اسٹینڈ اپ فار ہیومن رائٹس. ٹو ریکور بیٹر انہوں نے یہ کووڈ
19 کے پینڈیمک جو آیا پوری دنیا کو ہٹ کیا، نہ صرف پاکستان، تمام ممالک کو اس نے ہٹ کیا، ان تمام لوگوں کو اس نے متاثر کیا. یہ تھیم اس کی ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ بھئی ان لوگوں کی کیا جو ریہیبلیٹیشن کیسے ہو سکتی ہے فار دا فیوچر، فار دا بیٹر آف دوز پیپل جنہوں نے یہ کووڈ پینڈیمک سے جن کا امپیکٹ ہوا ہے سوشل، ہیلتھ، اکنامک. اتنے لوگوں کی لائیولیہڈ ختم ہو گئی، اتنے لوگ امپیکٹ ہوئے، پاورٹی لائن اتنی اوپر چلی گئی ہے دنیا میں. ہمارے ملک میں تو اب امپلائمنٹ کا ایشو ہو چکا ہے آفٹر کووڈ. تو یہ تمام چیزوں کو یہ دن آج ان کے نام ہے. ایک اور مجھے عائشہ بتائیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے مشکلات بڑھی ہیں، حکومت کے اقدامات کو آپ کیسے دیکھیں؟ میرا خیال ہے میں حکومت کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس تمام کووڈ پینڈیمک کو حل کیا اور اس کو لے کے چلے وہ. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ درمیان میں ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا کہ جب کرونا کے انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا تھا. یہ تو اب سیکنڈ ویو کا آ گئی ہے تو اب اس کے اور امپیکٹس ہیں. بٹ آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب. اسٹل بہت ساری چیزیں اور بہت ساری امپرومنٹس ہو سکتی ہیں. ہیلتھ ہے، اکنامک ہے، بہت سارے اس طرح کے اسپیکٹس ہیں جن کو ابھی ہمیں لے کے چلنا ہے. اور اسپیشلی جیسے اب ویکسین کا بھی پرائم منسٹر نے ذکر کیا تو ہم اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز اور ان لوگوں کو بھی کیا کہتے ہیں یاد رکھیں گے اور ان لوگوں کو بھی will definitely think about them. دیکھیں موجودہ حکومت نے جس طرح سے ہیلتھ کارڈ دیے ہیں اس کا کیا تعلق ہے کہ ہمارے جو وہ افراد جو مخیر حضرات نہیں ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی صحت کی سہولیات، ان کو سہولیات میسر کی جائیں. سب سے بیسک سہولت ہماری کیا ہے کہ ہمیں روٹی، کپڑا، مکان اور ہماری صحت کی تمام ضروریات ہمیں میسر کی جا سکیں. بینگ اے مسلمان، بینگ اے انسان، سب سے پہلی بنیادی سہولتوں کو ہم ایک دوسرے کو فراہم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہے اور اس میں اپنے طور پہ بھی کام کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اخراجات کمی کی طرف لے کے آنے چاہیے اور انہوں نے خود بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، پی ایم ہاؤس میں ان اخراجات کو کم کیا ہے تاکہ ایک مثال بن سکیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم گورنمنٹ عوام کے اوپر استعمال کرے. انسانی حقوق کا تصور جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم یونائٹڈ نیشن کی تاریخ سے نہیں لیں گے. وہ ہم آج سے 1400 سال پہلے کی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع کا جو کانسیپٹ ہے بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو دیکھیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ آخری خطبہ حجۃ الوداع وہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اس میں سب کچھ کلیئر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہم نے کسی قانون کو فالو نہیں کرنا. ڈیفینیٹلی ہم نے یونائٹڈ نیشن کی رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی سارے انسانی حقوق کی جو ہے وہی رسپیکٹ اور وہی احکامات دی گئے جو ہمارے اسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے ہم سب کو آج کام کرنا چاہیے. انسانی حقوق کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، پاورٹی کے حوالے سے بات کریں. انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا میں جیسے کیا جا رہا ہے آج کل ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم پورا کوشش کریں، پوری کام کریں. آج بھی اس کے حوالے سے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جی جتنی کوئی خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی، انسانیت کی، محلے میں آگے پیچھے لوگوں میں جہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، پاورٹی کے حوالے سے ہم اپنی طرف سے جو خدمت کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. مل جل کر معاشرے کو آگے بڑھانا چاہیے. ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد ہوئیں، بڑی بڑی تقاریر ہوئیں، بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل ہوئیں. لیکن بیسیکلی مقصد کیا تھا اس کا کہ آپ نے یاد دہانی کرانی ہے، آپ نے اعادہ کرنا ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ غربت ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، غریب کا استحصال ہے. اس کے لیے پریکٹیکل کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مختلف حکومتیں، سماجی تنظیمیں، ادارے اس کے لیے دعوے تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں بہت کام کم ہوتا ہے. آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہم کسی طالب علم کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن پوری کر سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی بیمار کو ہاسپٹل تک لے کے جائیں تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے. موجودہ حکومت مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہے. پریکٹیکل ہم دیکھیں تو ان کی طرف سے ہم نے پناہ گاہیں دیکھیں، ہیلتھ کارڈ دیکھا، ہم نے احساس پروگرام دیکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سماجی شخصیات کو آگے آنا ہے. ہر شخص نے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ارد گرد دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مدد کا طلبگار خالی ہاتھ نہ رہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں.
आइए नाजरीन, आज मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें कि आज से हमने एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है इंसानियत का, और उस तरह जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात की बात की थी, और पूरी ज़िंदगी हम इसी में सर्फ करेंगे। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।